السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میں شریک ہونے، حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیانات کی محفلوں میں ہم لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن یہ جو پروگرام ہے نا، سوال و جواب، شرعی اور دینی سوال و جواب کا پروگرام، یہ بیان کے پروگرام سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بیان میں بھی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کی زندگی میں کبھی کام آتی، کبھی نہیں کام آتی، جو آپ نے بیان میں سنا۔ لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی محفل میں جو آپ سنیں گے وہ آپ کو تقریباً ساری باتیں آپ کی زندگی میں کام آئیں گی۔ بھائی مسئلے مسائل کی تو سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرعی احکام جاننے کی تو سب کو ضرورت ہے، تاکہ شریعت کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزار سکے۔ اس لیے ہم نے پہلے سے اعلان کروایا تھا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اس طرح کا پروگرام جہاں پر بھی ہو تو وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے سوالات حاصل کیے جائیں، کیونکہ آپ جو سوال کریں گے وہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کریں گے، یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، یہاں کون سی الجھن ہے، یہاں کون سا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے اعتبار سے اپنے حالات کے مطابق سوال پوچھیں گے، اور اسی کی ضرورت بھی ہے۔ اس کا جواب جب آپ کو ملے گا تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا، ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ تو ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا پروگرام، یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ سوال و جواب کا پروگرام ہو چکا ہے، یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ سوالات ضرور بھیجیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ سوالات بھیجیں۔ ہم نے پہلے اعلان اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں، لیکن سوالات جیسے آنے چاہیے تھے نہیں آ پائے، اس لیے ہم نے دوسری جگہ کے سوالات بھی شامل کیے پھر۔ تو وہ آپ کے ماحول کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں نہیں کہا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور ابھی جیسے کہ ہمارے آصف بھائی صاحب نے کہا، یہ آل انڈیا قادری مشن کے مبلغ ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر ہفتے آپ کی ملاقات ہوتی۔ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ آپ کو بیچ میں سوال نہیں پوچھنا ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا لیکن آپ کو بیچ میں سوال نہیں، اس سے کیا ہوگا کہ افراتفری ہوگی، جو پروگرام ہے اس کا نظام درہم برہم ہوگا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے، آپ کو اسی پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب مل جائے گا، یعنی ہماری گفتگو کے درمیان کی۔ اور اگر نہیں بھی ملا تو آپ وہ سوال لکھ کر یا میسج کے ذریعے، ابھی تو میسج کا زمانہ ہے بھائی، لوگوں نے لکھنا پڑھنا کم کر دیا ہے، میسج کرنا زیادہ کر دیا، تو وہ میسج کے ذریعے سے آپ پہنچا دیں، آصف بھائی کو پہنچا دیں یا امام صاحب قبلہ کو پہنچا دیں، وہ سوال ہم تک آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم اگلے پروگرام میں اس کے جواب کو شامل کریں گے۔ اب تو رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اگلا پروگرام تو رمضان کے بعد ہی ہو پائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ حضرات کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور رسپانس دینا ہے، کیونکہ آپ رسپانس دیں گے تبھی یہ پروگرام کامیاب ہو پائے گا۔
آپ سپورٹ کریں گے تبھی یہ پروگرام کامیاب ہو پائے گا. ہم یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر لیں گے بھائی؟ یہ در و دیوار کو سنائیں گے، کھڑکی دروازے کو سنائیں گے؟ یہ آپ کو سنانا مقصد ہے. تو آپ تشریف لائیں گے، پروگرام میں بیٹھیں گے، شرکت کریں گے، اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو لے کر آئیں گے، تبھی تو پروگرام کامیاب ہو پائے گا. اور یہ بات پھر مشہور ہو جائے گی کہ پروگرام باڈولی میں پروگرام بہت کامیاب ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. ہم بغیر کسی تاخیر کے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال. السلام علیکم. الکحلک اسپرے باڈی پر یا بغل میں لگایا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور کپڑے پر لگائے تو کیا حکم ہے؟ الکحلک اسپرے کے بارے میں مکمل وضاحت فرمائے. الکحلک اسپرے جو پرفیوم ہوتا ہے، اسپرے آپ لوگ جان رہے ہیں، اس میں الکحل ملا ہوتا ہے عام طور پر. اور الکحل کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہوگی کہ یہ شراب ہی کی ایک قسم ہے، اور شراب حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے. وہ پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے. سوچیں آپ کہ جس طریقے سے پیشاب ناپاک ہے اسی طرح سے شراب ناپاک ہے. لیکن وہ پھر کیسے لوگ ہیں جو اس کو پیتے ہیں؟ کیا کوئی پیشاب پینا گوارا کرتا ہے؟ کوئی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے کچھ بھائی ہیں، ہم دوسروں کو کیوں کہنے جائیں، ہم اپنے بھائیوں کی بات کریں. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ شراب پیتے ہیں، جبکہ شراب جو ہے وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. تو جس طرح پیشاب ناپاک ہے اسی طرح الکحل بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے. پیشاب اگر یہاں کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. یہ بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے گا. تو اسی طرح شراب اگر کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک. ماشاءاللہ، اچھا آپ ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ. اور کپڑے پر اگر یہ بدن پر شراب لگ جائے تو بدن بھی ناپاک ہو جائے گا. تو جس اسپرے میں الکحل ملا ہوا ہے، وہ الکحل میں اگرچہ دوسری چیزیں بھی شامل کی گئی ہوں گی، دوسرا کوئی کیمیکل بھی شامل کیا گیا ہوگا، لیکن شراب مل جانے کی وجہ سے، الکحل اس میں شامل ہو جانے کی وجہ سے وہ سب بھی ناپاک. دوسرا جو کیمیکل اس میں شامل کیا گیا ہوگا وہ کیمیکل بھی ناپاک. آپ بتائیے نا مجھے، ایک بالٹی پانی بھر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس میں صرف اور صرف ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، آپ بولیں گے ایک ہی تو قطرہ گرا ہے. نہیں، وہ پوری بالٹی کا پانی کیا ہو جائے گا؟ ایک قطرہ گرا ہے صرف پیشاب کا، ایک قطرہ گرنے کے باوجود پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا. تو اب وہ اسپرے کے اندر جو بھی دوسرے کیمیکلز یا دوسری کوئی بھی چیز شامل کی گئی ہے وہ پورا ناپاک ہو چکا ہے الکحل ملنے کی وجہ سے. اب وہ اسپرے آپ بدن پر چھڑکیں گے، کپڑے پر چھڑکیں گے تو جہاں جہاں لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. اب اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں. اگر وہ 1 درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں، کپڑے یا بدن پر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناپاک ہے. وہ ناپاک بھی کیسا؟ نجاست غلیظہ ہے. وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تو پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. اس لیے اس میں وہ 1 درہم کا اعتبار ہوگا. 1 درہم سے 1 درہم، وہ پرانے زمانے میں جو ہمارے یہاں پہ جو 1 روپے کا بڑا سکہ چلتا تھا نا، آپ اس کو یاد کریں، وہ 1 درہم گویا کے. تو اتنی مقدار میں لگ جائے. یہ آپ اور آسان کر کے سمجھاؤں، 1 درہم کی مقدار. یہ ہتھیلی میں پانی ڈالیے، پانی ڈالیں گے آپ تو کچھ پانی یہاں ٹھہر جائے گا، باقی کا پانی ادھر ادھر سے گر جائے گا. تو جتنا ہتھیلی کی گہرائی میں پانی ٹھہر گیا ہے جتنی مقدار میں، وہی ہے درہم کی مقدار. آسان ہے بات. تو اتنی مقدار میں اگر وہ الکحلک اسپرے لگ گیا کپڑے یا بدن میں، یا مان لیجئے ایک جگہ پہ نہیں، الگ الگ جگہ پہ، وہ چھڑکیں گے تو پھیلے گا. وہ جب پھیل گیا، یہاں تھوڑا لگ گیا، یہاں تھوڑا لگ گیا، یہاں تھوڑا لگ گیا، کبھی نظر بھی نہیں آتا لیکن لگا ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن لگا تو ہے. تو اس کو جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر اتنا ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، درہم سے زیادہ ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور درہم جتنا ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی. درہم سے کم ہے تو نماز ہو تو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. بھائی ہم کو خلاف سنت بھی کیوں کرنی ہماری اتنی نماز؟ ہم تو چاہیں گے کہ ایک دم کامل مکمل ہو جائے نماز، اور اس کو لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ تو نماز کا مسئلہ میں نے بتا دیا. ایسے عام حالات میں درہم سے کم بھی اس کو لگانے کی اجازت نہیں. الکحل والے اسپرے کو تھوڑا سا بھی لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ
یہ ہمارے بدن کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہمارے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے. اور فقہ کا قاعدہ کلیہ ہے تنجیس الطاہری حرام، پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا بھی حرام ہے. پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا بھی حرام ہے. ابھی کوئی مجبوری، آپ پیشاب کرنے گئے، استنجا کرنے گئے ہیں، بڑا پاخانہ کرنے گئے ہیں، تو وہ بدن ناپاک ہوتا ہے، وہ تو مجبوری ہے، وہ ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، وہ مجبوری ہے. لیکن جان بوجھ کر آدمی ناپاک کرے، یہاں گندگی اٹھا کر یہاں لگا لے، یہ جائز ہے؟ نہیں ہے. تو یہ بھی تو گندگی ہے. الکوہل والا اسپرے، ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ ہے، ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ الکوہل والا اسپرے ہو یا سینٹ ہو وہ ناجائز ہے، اس کے لگانے کی اجازت نہیں ہے. آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دوسرے ملکوں کے مفتیان کرام کی کلپس آتی ہیں، ویڈیو آتی ہیں، اس کو سنتے ہیں، پھر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہ حضرت تو ایسا کہہ رہے ہیں، یہ حضرت تو ایسا کہہ رہے ہیں. تو دوسرے ملک کے مفتیان کرام کے قول پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، اگرچہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ جگہ بدلنے کی وجہ سے بہت سے احکام بدل جاتے ہیں، ملک بدلنے کی وجہ سے مسائل بدل جاتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی برائی کر رہے ہیں یا ہم ان کو غیر معتبر کہہ رہے ہیں. بہت سارے ایسے دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، لیکن ہم ہندوستانی ہیں بھائی، ہم ہندوستان کے علماء کے قول پر عمل کریں گے. ہندوستان کے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس چیز کے تعلق سے آپ کو کچھ دوسرا ملے گا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ جائز کہنے والے مفتیان کرام بھی ہیں، لیکن ہندوستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ تقریباً، اس میں ہندوستان میں کہیں اختلاف نہیں ہے کہ الکوہل والا اسپرے لگانا جائز نہیں ہے، الکوہل والا وہ پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے. یہ جناب اصغر علی اقرا کے ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کا حقدار ہوں، کچھ گولڈ کچھ زمین کا مالک ہوں، مگر آج کل ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، مجبور ہوں، ایسی حالت میں بھی کیا میں زکوٰۃ دینا میرے لیے ضروری ہے؟ کیا قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ آپ کا مشورہ. دیکھیں بہت اہم سوال ہے یہ، اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور زیادہ تر یہ خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ تو بھائی ہیں ہمارے پوچھنے والے کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی مالک نصاب بن چکا ہے، زکوٰۃ واجب ہو چکی. انہوں نے مکان کا بھی شامل کیا کہ مکان ہے، جبکہ مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں، مکان کی ویلیو پر، مکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ اموال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا. 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، تجارت کا سامان، اور سائمہ جانور. سائمہ جانور جو سال کے اکثر حصے میں چرائی پر رہتا ہو، یعنی اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہو، اکثر وہ فری کا چارہ اس کو کھلایا جاتا ہو، وہ اس کی ایک تفصیل ہے. تو یہ 3 قسم کے جو مال ہیں انہی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مکان ان میں نہیں آتا، مکان سونا چاندی میں بھی نہیں، مکان مال تجارت میں بھی نہیں، اور جانور تو ہے ہی نہیں. مکان کو کوئی جانور کہہ سکتا ہے؟ تھوڑی مسکرانے کی بھی باتیں ہو جائیں. تو ہاں، اگر کوئی مکان کی لے بیچ کرتا ہے، اگر کوئی مکان کی خرید و فروخت کرتا ہے تو پھر وہ مال زکوٰۃ ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ مال تجارت میں آ جائے گا، کاروبار کر رہا ہے تو. لیکن عام طور پر لوگوں کے جو مکانات ہوتے ہیں، اگرچہ ایکسٹرا ہی کیوں نہ ہو، جس میں رہتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اب اس کو دوسری جگہ فٹ نہیں کریں گے. جتنا بتایا جائے آپ اسی کے اندر محدود رہیں گے. آپ مفتی نہیں ہیں کہ آپ وہ قیاس کرنے لگ جائیں کہ حضرت نے کہا کہ مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں تو پھر صدقہ فطر بھی نہیں ہوگا، پھر قربانی بھی نہیں ہوگی. وہ مسئلہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کبھی کسی موقع پر. تو مکان کی ویلیو پر، مکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن سونا چاندی ہوتا ہے تو سونا چاندی ہے آدمی کے پاس لیکن کیش نہیں ہے جس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرے. مان لیجئے کہ وہ سونا چاندی لاکھوں روپے کا ہے لیکن کیش 1 بھی روپیہ نہیں، یا ہے تو ضرورت جتنا ہے، ابھی اس کو استعمال کرنا ہے کھانے پینے وغیرہ کے لیے ضروریات میں. تو اب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں کہ کیش تو ہے ہی نہیں. اب بن رہی ہے ہزاروں کی، 20,000 کی زکوٰۃ بن رہی ہے، 25,000 کی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو ہم 25,000 روپے کہاں سے لائیں یا 20,000 روپے کہاں سے لائیں؟ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا قرضہ لینا پڑے گا یا پھر کیا کوئی دوسری صورت؟ سونے چاندی کو توڑنے کے حکم. سونا چاندی کو توڑا مطلب اس میں سے اتنا حصہ نکالیا، جتنا زکوٰۃ بن کی ہے اتنا اس میں سے نکال کر وہ سونے کو ہی زکوٰۃ کے طور پر دے دیا.
پیسہ ہی دیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ سونا توڑ کر آپ دے دیں. اور مال تجارت میں بھی جو کاروبار کرتے ہیں نا، جو سامان ہوتا ہے تجارت کا جس کی لے بیچ کرتے ہیں، جو اسٹاک استنجا یعنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی لیتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اس کو استنجا کرنا ہی کہتے ہیں. تو پانی لینے کی وجہ سے وہ جگہ بھیگ جاتی ہے، پھر وہ کپڑے پر لگتی ہے، کپڑا بھی بھیگ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا دوسری جگہ ٹچ ہوتا ہے تو وہ پانی اس میں بھی آ جاتا ہے. تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ کپڑا ناپاک نہیں. آپ نے پانی سے استنجا کیا، اور پانی سے استنجا کرنے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نجاست دھل جاتی ہے، نجاست ختم ہو جاتی، گندگی ختم ہو جاتی. اور اس کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے بھائی، نجاست دھلنا ہی تو مقصد ہوتا ہے. جب نجاست دور ہو گئی تو وہ جگہ ناپاک ہی نہیں رہی، تو اس پر جو پانی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے. وہ پانی کپڑے پر لگے یا ایک بھیگے ہوئے کپڑے سے، اس پانی سے جو کپڑا بھیگ گیا ہے اس سے دوسری کسی جگہ پر لگے، یا بدن پر دوسرے کسی حصے میں، سوکھے حصے میں لگے، وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا.
माशाअल्लाह। माह रमज़ान शरीफ की आमद है, तो माह रमज़ान के हवाले से एक सवाल आया है, अजान सुने बगैर रोज़ा खोल सकते हैं या नहीं? हाँ, बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसमें हम देखिए इफ्तारी के बारे में पूछा जा रहा है, रोज़ा खोलने के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन हम सहरी को भी शामिल करेंगे। माशाअल्लाह। तो सहरी में होता क्या है, बहुत है। बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब तक फज्र की अजान ना हो जाए वहां तक सहरी का वक्त रहता है। ऐसा नहीं है, फज्र की अजान बाद में होती है और वक्त पहले खत्म हो जाता है। तो जो कार्ड में लिखा हुआ होता है ना, वो एहतियाती टाइम होता है, 10 मिनट पहले का लिखा रहता है। सहरी की बात कर रहे हैं। तो आप अगर कभी इत्तेफाक से, गलती से आप उसके बाद भी खाने लग गए हैं, लेकिन सुबह सादिक का वक्त नहीं हुआ है, सुबह सादिक के वक्त होने से पहले पहले खाया है, रोज़ा हो जाएगा आपका। उसका जो वक्त होता है, सहरी का जो आखिरी वक्त होता है, वो एग्जैक्टली सुबह सादिक का जो टाइम होता है वो होता है। अब उसमें देख वो घड़ी में भी आप टाइम बताते हैं, मोबाइल के अंदर भी आ गया टाइम बताने वाला एप्लीकेशन आ गया, उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि आज सुबह सादिक का वक्त क्या है। ये सुबह सादिक का जो वक्त होता है, यहीं से फज्र की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है और यही सहरी का आखिरी वक्त। और बिल्कुल सुबह सादिक के वक्त अजान नहीं होती, उसके थोड़ी देर के बाद होती है, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद होती है। तो अजान उसमें दारो मदार नहीं है और अजान यहां पर भी दारो मदार नहीं है रोज़ा खोलने में। तो सहरी में आप सुबह सादिक के टाइम का ये लिहाज करेंगे। जो कार्ड वगैरह में लिखा रहता है वो एहतियाती टाइम रहता है, क्योंकि घड़ी कभी आगे पीछे हो गई तो गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए वो 10 मिनट पहले का रखते हैं। तो 10 मिनट पहले ही आदमी फारिग होकर बैठ जाए। भाई जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक खाता ही रहे, जरूरी है नहीं है, बल्कि एहतियातन 10 मिनट पहले ही खाकर फारिग हो जाए। अब जिक्र अस्कार करने लग जाए, नमाज जब तक अजान नहीं हो रही वहां तक तस्बीह पढ़ता रहे, भाई सवाब मिलेगा, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, अच्छी बात है कि नहीं। इन्होंने जो सवाल पूछा ये है कि क्या रोजा खोलने के लिए अजान का इंतजार करना पड़ेगा? कौन सी अजान? मगरिब की अजान हो तभी रोजा खोला जाएगा या उससे पहले भी रोजा खोल सकते हैं? तो रोजा जो खोला जाता है वो कब खोला जाता है? गुरूबे आफताब हो जाने पर। गुरूबे आफताब यानी सूरज डूब जाए तो रोजा उसका वक्त मुकम्मल हो गया, अब रोजा खोल सकते हैं। अब गुरूबे आफताब का टाइम भी आप वहां पर देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं कि आज गुरूबे आफताब। लेकिन मोबाइल में आप देखें तो उसमें भी एहतियात की जरूरत है। आपने सूरत बोल दिया, बारडोली डाला है कि नहीं डाला उसमें? वरना वो आप गांव गए थे, आप यूपी गए थे या आप जो है कि किसी और इलाके में गए थे, वहां का डाले थे, आप अपने गांव का डाले हुए थे, वो भी अभी तक वही चल रहा है। यहाँ पर आ गए और अभी भी वही है, और आप उसी के हिसाब से टाइम देखेंगे तो ये तो आपके गांव का टाइम है, यहाँ का थोड़ी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो आप यहाँ का डालें, करंट लोकेशन कर दें या वो ऑटोमेटिक कर दें तो खुद ब खुद तब्दील होता रहता है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का खुद ही टाइम आता रहेगा उसमें, तो वो ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये और बेहतर है, वो बदलना नहीं पड़ेगा बार बार। मैनुअल कर देते, मैनुअल। तो मैनुअल हो जाने से क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ का टाइम खुद ब खुद उसमें आ जाएगा और वही दिखाएगा। तो गुरूब आफ्ताब का टाइम हो जाए उसके बाद रोज़ा खोलना जायज़ है। एहतियातन 2-3 मिनट आप इंतज़ार कर लें, एहतियातन 2-3 मिनट इंतजार कर लें और फिर रोजा खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अजान का इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी अजान 5 मिनट के बाद होती है तकरीबन, तो अजान का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अजान के साथ बिल्कुल रोजा खोलना मुनासिब भी नहीं है। इधर अजान हो रही है, आप यहाँ खा रहे हैं, अजान का जवाब कौन देगा भाई? अजान का जवाब देना भी तो जरूरी है। तो पहले ही रोजा खोल लें तो अच्छी बात है, तो वो अजान के साथ वाला मामला नहीं होगा। बहुत से इलाकों में ये तरीका हमने सुना उसके बारे में कि अजान होने से पहले ही वो एक हारन बजाया जाता है, एक हारन बजाया जाता है, वो आवाज़ सब लोग सुनते हैं और सबको पता चल जाता है कि रोज़ा खोलने का वक्त हो गया, वो रोज़ा खोल लेते हैं। 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर अजान होती। ये बहुत बेहतर तरीका है ताकि वो अजान के वक्त खाने का जो मामला है ना वो पेश ना आए। अजान के वक्त भाई वो आदाब के खिलाफ है ना, वो अजान का अदब है। आदमी दूसरा कोई काम कर रहा हो तो वो छोड़ दे, खाना खा रहा हो तो छोड़ दे, बात कर रहा हो तो खामोश हो जाए, ये हुक्म है कि नहीं अजान का? अब वो खा रहे होते हैं, तो ये तरीका हमारे यहाँ पे शहर में भी यही तरीका है कि अजान के साथ बिल्कुल खाना शुरू करते हैं। तो वो जो तरीका है, या तो वो हारन वाला तरीका इख्तियार किया जाए या माइक तो आपके पास पहले से, तो उसमें ऐलान कर दिया जाए माशाअल्लाह कि ये रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है, सारे हजरात रोज़ा खोल लें, खवातीन भी रोज़ा खोल लें। उस पर वो रोज़ा खोल लेंगे।
تو 5 منٹ کا وقت دے دیا جائے یا 10 منٹ کا وقت دے دیا جائے, نہیں زیادہ بھی ٹائم نہ دیا جائے. پھر یہ کوئی کھانا نہیں ہو رہا ہے, یہ افطاری اسی روزہ کھولنا ہے, ٹھیک ہے, کھانا نہیں کہ اس میں پھر وہ آدھا گھنٹہ لگائیں. اب وہ کوئی آدھا گھنٹہ لگائے گا تو یہ اس کی غلطی ہے. 5-10 منٹ کا یا 7-8 منٹ کا ٹائم دے دیا جائے, اس کے بعد اذان ہو اور لوگ سب اپنا کھانا وانا چھوڑ دیں, اطمینان کے ساتھ اذان سنیں, اس کا جواب دیں اور مسجد میں حاضر ہو جائیں. پہلے سے ہی مسجد میں ہیں تو جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. میرے والدہ کو وارثے میں 12,50,000 روپے آئے ہیں جو ابھی بزنس پہ انویسٹ کیے ہیں, جس کو 1 سال کی مدت ابھی نہیں ہوئی, تو قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی, یہ اپنی والدہ کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کے پاس وراثت میں 12,50,000 روپے آئے. تو والدہ اگر حیات ہے, اور یہ سوال سے ظاہر ہے کہ والدہ حیات ہے, والدہ زندہ ہے, تو ان کے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کر دیے گئے, کاروبار میں لگا دیے گئے, اور ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ تو دیکھا یہ جائے گا کہ والدہ کے پاس جب وہ پیسے آئے تھے تو وہ اس وقت مالک نصاب تھی یا نہیں تھی, پہلے سے مالک نصاب تھی یا نہیں تھی, یا انہی پیسوں کی وجہ سے مالک نصاب بنی, ایسا ہے تو وہ اس کی تفسیر ہے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس تو سونا چاندی ہوتا ہے, کبھی مرد جو ہے جلدی سے مالک نصاب نہیں ہوتا, لیکن خواتین تو اکثر و بیشتر مالک نصاب ہوتی ہیں, ان کے پاس زیور ہوتے ہیں. مرد مالک نصاب نہیں ہوتا ہے لیکن خواتین ہوتی ہیں, تو زیور ہوگا تو مالک نصاب ہے, وہ پہلے ہی سے مالک نصاب ہیں. تو یہ جو روپیہ آیا ہے اس پر الگ سے سال گزارنا ضروری نہیں ہے. وہ جو پہلے سے مالک نصاب تھی اور جہاں سے پہلے ہی ان کا جو سال جاری ہے, وہی سال جب مکمل ہوگا اس وقت ان کو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگرچہ انویسٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. جو پیسہ انویسٹ کیا ہے نا, جو کاروبار میں لگایا ہے, اور وہ جو گھوم رہا ہے اندر کاروبار کے اندر, اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو پیسہ گھومتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب. کبھی کچھ پیسہ ایسا ہوگا کہ کوئی سامان خریدنے میں سامان کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہوگا, سامان کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہوگا, اس کی زکوٰۃ واجب نہیں, یہ بات یاد رکھیں. لیکن جو پیسہ گھوم رہا ہے, یہاں سے آیا یہاں دے دیا, پھر یہاں سے آیا تو یہاں دے دیا, وہ شرکت کے معاملات میں, پارٹنرشپ کے معاملات میں ایسا ہوتا رہتا ہے, تو اس پیسے کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور جو اس سے منافع حاصل ہو رہا ہے, تو منافع اگر جمع ہو رہا ہے وہ بھی نصاب کے برابر ہے, تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. جو پیسہ انویسٹ کیا اس کی بھی زکوٰۃ, اور جو منافع حاصل ہو رہا ہے وہ بھی ان کی ملکیت میں جا رہا ہے, تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی, اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. سوال ہے کہ جنابت کی حالت میں وضو کر کے سو جانا اور صبح اٹھ کے غسل کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟ جنابت کی حالت آپ لوگ سمجھے, ناپاکی کی حالت, رات میں بیوی کے حقوق ادا کیے اور اس کی وجہ سے آدمی جنوبی ہو گیا, ناپاک ہو گیا, تو اب کیا حکم ہے, کیا کرنا چاہیے؟ رات ہی میں غسل کر لینا چاہیے یا صبح کا انتظار کرنا چاہیے؟ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ رات ہی میں غسل کر لیں. لیکن چونکہ رات میں کبھی نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے, سستی کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو غسل کرنے کو دل نہیں کرتا, یا مان لیجیے ٹھنڈی کا موسم ہے کہ ابھی ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے, تو اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں بہتر یہی ہے, یعنی اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل ہی کر لے گا, لیکن اگر غسل نہیں کرنا چاہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وضو کرے اور شرمگاہ کو دھو لے, یا جہاں پر گندگی لگی, جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لے اور سو جائے, اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں اجازت مل گئی تو 10 بجے اٹھ کر غسل کرے. فجر کی نماز کون پڑھے گا بھائی؟ فجر کی نماز پڑھنا بھی تو ضروری ہے. فجر کی نماز سے پہلے اٹھے گا, اب گرم پانی کر سکتا ہے تو گرم پانی کا انتظام کرے, یا وہ ٹھنڈا موسم ہی نہیں تو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے. تو فجر سے پہلے غسل کر لے اور فجر کی نماز میں شامل ہو جائے. حضرت مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد کوئی شخص ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ مسجد کے سیڑھی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ نماز کے وقت تو پنکھے چالو کیے جاتے, فین انہوں نے لفظ سمجھے, ہم لوگ سب سمجھ گئے, تقریباً عام لفظ ہے, تو پنکھے تو چالو کیے جاتے ہیں, نماز کے وقت تو کیے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نماز کا جو مقررہ وقت ہوتا ہے, ورنہ نماز کے لیے تو
اور وقت میں گنجائش اور بھی ہوتی ہے. جیسے ظہر کا وقت ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کافی ٹائم تک رہتا ہے ظہر کا وقت, تو وہ نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ہم نے جو مقرر کیا ہے مستحب جماعت کے لیے ایک وقت ہم مقرر کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے, تاکہ اس وقت پر زیادہ لوگ آ سکیں, اس ٹائم کی پابندی کر سکیں. یہ ہم اپنی آسانی کے لیے رکھتے ہیں کہ ایک مستحب وقت ہوتا ہے. تو وہ وقت مستحب وقت اور مستحب جماعت کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا, اور لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے, امام صاحب بھی چلے گئے, مسجد خالی ہو گئی. اب کوئی شخص ذکر کرنا چاہ رہا ہے, وہاں بیٹھ کر وظیفہ کر رہا ہے, یا کوئی شخص مان لیجیے بعد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے, یا کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. بھائی مسجد میں عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, مسجد اللہ کا گھر ہے, اپنے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے, اور کرنی بھی چاہیے تاکہ گھر میں بھی برکت ہو. گھر کی خواتین کو بھی آپ یہ سمجھائیں کہ وہ گھر میں بھی تلاوت کریں. لیکن وہ یہاں اگر مسجد میں کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے اور نماز کے مقررہ ٹائم کے علاوہ, تو پنکھا چالو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اب آپ بتائیے مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ ذکر و اذکار عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ پنکھا کیوں لگایا گیا ہے؟ مسجد میں عبادت کرنے والوں کے لیے لگایا گیا کہ سونے والوں کے لیے لگایا گیا؟ مسجد میں عبادت کرنے والوں کے لیے لگایا گیا. تو جو ذکر و اذکار کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے, اگرچہ بعد میں آیا ہے, اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو چالو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ, گرمی لگ رہی ہے, سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے, ذکر کر سکے. لیکن کچھ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, وہ انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوتا ہے, کچھ مسجدوں میں انہوں نے اپنا اصول بنایا ہوتا ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ ساری باتوں کا جواب آ جائے گا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال بھی آ رہا ہوگا نا تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں وہ جواب آ جائے گا. تو یہ ان کو کلک ہوا فوراً یہ سوال کہ کچھ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, پابندی ہوتی ہے, نماز کے اوقات ہی میں پنکھا چالو کر سکتے, نماز کے اوقات کے علاوہ پنکھا چالو نہیں کر سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اسی مسجد میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دوپہر کے وقت 4 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک پاؤں پھیلا کے پنکھا چالو کر کے سو رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ قانون نمازیوں کے لیے ہے؟ کیا یہ قانون صرف ذکر کرنے والوں کے لیے ہے؟ قانون پنکھا نہ چالو کرنے کا عبادت کرنے والوں کے, سونے والے کو اجازت ہے؟ وہ کہاں سے آ جا, کہیں اور سے آسمان سے نازل ہوا ہے؟ اس پر بھی پابندی لگاؤ. یہ پابندی بیکار کی ہے. بھائی عبادت کرنے والا عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پنکھا چالو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس کو نہیں. لیکن اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ قانون لگایا گیا, اس میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو. بھائی بعد میں لوگ آتے ہیں چالو کرتے ہیں تو چالو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اب بند کون کرے گا بھائی؟ تو یہ بھی تو کوتاہی ہے. اور اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے پھر ٹرسٹیوں کو پابندی لگانی پڑتی ہے. نماز کے اوقات میں تو بند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, چالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ چالو بھی کر دیتے ہیں, وہ بند بھی کر دیتے ہیں. اب نماز کے اوقات کے علاوہ کوئی آئے گا چالو کرے گا اور چالو کیا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا, مسجد کا لائٹ بل کون بھرے گا بھائی؟ پھر تو یہ غلط چیز ہے, اس لیے پھر وہ پابندی لگتی. تو اگر کسی ایسے عذر کی وجہ سے پابندی لگی ہے تو ٹھیک ہے, وہ پابندی لگا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, ان کے سامنے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو پھر کہیں گے نماز کے اوقات کے علاوہ آپ جو ہے چالو نہیں کر سکتے, تو پھر وہ اس کی پابندی ان کو کرنی پڑے گی. لیکن اسی مسجد میں وہ اس طرح کا معاملہ ہو, وہ پنکھا چالو کر کے کوئی سو رہا ہے, تو پھر اس کو جا کر اس پر اعتراض کریں گے جس نے قانون لگایا. تو ان کو بھی بول, پھر ان کے اوپر بھی پابندی لگاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, اور اس کا حکم جو سوال تھا وہ میرے خیال سے واضح ہو چکا ہے. سوال کرنے والے بڑا پیارا سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بولتے ہیں کہ ناک میں اگر کوئی پھوڑی یا کوئی زخم وغیرہ گھاؤ ہو جائے ناک میں, تو مالی کے یہاں سے پھول چوری کر کے سونگنے سے شفا مل جاتی ہے. تو اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اس سوال کو پیارا سوال کہا. یہ پیارا سوال ہے, چوری کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ بھولے پن والا سوال ہے, یہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ایمان والا ہمارا بھائی ہے, جنتی ہے, تو اس کا سوال ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی کا سوال ہے, اس لیے پیارا سوال ہے. حضور حافظ ملت کا طریقہ تھا کہ ہم الحمدللہ ان سے نسبت رکھتے ہیں. حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ بزرگوں کے طریقے ہمارے لیے, یہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. میں بتا رہا ہوں, آپ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. حضور حافظ ملت جب کسی سے ناراض ہوتے, اور وہ بھی انتہائی ناراض ہوتے, ہمارے آپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں, ہم کسی سے ناراض ہوتے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی سے ناراض ہو تو کیا بھی الٹا سیدھا کچھ بھی بولیں گے, بد دعائیں بھی دے دیں گے, اور اس میں کچھ کا کچھ بولیں گے. اب یہ دیکھیں بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب وہ ناراض ہوتے. حضور حافظ, یہ مجھے اس پر سے یہ بات یاد آئی, حضور حافظ ملت جب کسی سے ناراض ہوتے نا
تو ایسا نہیں اول فول بکتے، بلکہ اس سے کیا فرماتے جنتی کہیں کے، سبحان اللہ، جنتی کہیں کے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ بزرگوں کا یہ کتنا پیارا انداز، کہ ناراض بھی ہو رہے تو جملہ بھی وہ جنتی کہیں کے، کیونکہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت میں سب بھولے ہوں گے. تو وہ آدمی بھولا، ناراض ہونے کا مطلب ہی کیا، کچھ ایسا کام کیا ہوگا بھولے پن والا. تو یہ دیکھیں اس میں بھی بڑی حکمت اور راز ہے جنتی کہیں کے. اور یہ بزرگوں کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے کہ اگر وہ گنہگار ہو بھی تو جنت والے کام کرنے لگ جائیں. تو انہوں نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ناک میں پھوڑی ہو جائے تو باغ میں سے وہ مالی کی اجازت کے بغیر پھول لا کر سونگنے سے وہ اچھا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہم کی بات ہے بھائی. وہ علاج کرائیں جو اس کا علاج کا طریقہ ہے. جیسے پھول سونگنے سے اچھا ہو جائے، وہ بھی چوری تو کسی صورت میں جائز نہیں، چوری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. چوری کی تو کتنی سخت سزا ہے اسلام کے اندر کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کرے تو. اب وہ اس کے مخصوص مال کی مقدار، یہ پھول کے اندر وہ نہیں ہوگا، اتنے مال کی چوری کرے تب ہاتھ کاٹا جائے گا. ہر چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن چوری گناہ کبیرہ تو ہے. چاہے تھوڑا سا مال چرائے یا زیادہ مال چرائے، وہ اگرچہ پھول چرایا مالک کی اجازت کے بغیر. ہاں کبھی کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی ایسا ہے یا وہ باغ کا مالک ایسا ہے کہ ایک آپ پھول آپ توڑ کر لے کر آ جائیں گے تو اس کو کوئی ناگوار نہیں گزرے گا، اس کو خراب نہیں لگے گا، وہ ناراض نہیں ہوتا ہے. ایک آپ پھول توڑ دیا، بھائی کیا ایک پھول ہی تو تھا، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا. یہ گویا کہ اس کی اجازت سے آپ لائیں، اس کی آپ صراحتاً اجازت لے لیتے، بھائی ہم پھول توڑنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے توڑ لیجئے، کوئی حرج ہے اس میں. اسی طرح ایک اور اجازت ہوتی ہے، اس کو دلالتاً اجازت کہا جاتا ہے. دلالتاً اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم توڑیں گے تو اس کو برا نہیں لگے گا، ہم توڑیں گے تو اس کو ناگوار نہیں ہوگا، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہاں اجازت دلالتاً پائی جاتی ہے، تو آپ وہ توڑ کر لا سکتے ہیں، اس کو چوری نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ جو کہنا ہے نا کہ سونگیں گے تو اچھا ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اتفاق ہو سکتا ہے کہ کبھی اچھا ہو جائے، لیکن یہ کوئی علاج کا طریقہ نہیں ہے. جی سوال آیا ہے، اگر بار بار معافی مانگنے پر بھی کوئی شخص معاف نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ کیا میرے معاف کرنے سے میرے حقوق العباد ادا ہو جائیں گے؟ بہت اہم سوال حقوق العباد کے تعلق سے، کیونکہ بندے کے جو حقوق ہوتے ہیں نا، جس بندے کا وہ حق ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اگر آپ نے کسی کے 10 روپے دبا لیے، ناجائز طریقے پر 10 روپے حاصل کیے، اب وہ 10 روپے آپ کو لوٹانے بھی پڑیں گے اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور جب تک وہ نہیں معاف کرے گا وہاں تک پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اے پروردگار معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا پہلے اس سے معافی مانگ. یہی سب حکم ہوگا غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، حسد کا، کینہ کا، بغض کا. یہ جو سب روحانی بیماریاں، یہ غیبت وغیرہ کے معاملات بڑے بڑھ گئے. میں نے غالباً اس سے پہلے والے پروگرام میں یہیں پہ عرض کیا تھا کہ پہلے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب مرد بھی کرنے لگ گئے. اب مردوں میں بھی یہ چیز آ گئی. اب جہاں دیکھیں 4 مرد بیٹھے وہ کسی 5ویں کی غیبت کر رہے ہوتے. اچھی بات ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ اس بندے کا حق، اب وہ جب تک وہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے گیا اس کے پاس اور میں نے بار بار معافی مانگی جس کا یہ حق تھا، لیکن وہ معافی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ معافی مانگنے والا تو اچھا آدمی ہے، اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی معافی مانگنے کی، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی درگزر کر دے، کیونکہ درگزر کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. معاف کر دینا یہ نبی کی بھی سنت ہے اور پروردگار کی بھی سنت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سچے دل سے توبہ کی جائے، سچے دل سے معافی مانگی جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی پروردگار معاف کر دیتا ہے. تو پروردگار کی تو یہ شان، نبی کی بھی یہ شان ہے. وہ پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا، تکلیف پہنچانے والوں کو بھی معاف کر دیا، ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا. وہ سامنے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب مسلمان ہو کر آئے تو کوئی کاروائی نہیں، جو پچھلے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو گئے. تو نبی کی شان ہے کہ معاف کر دیتے ہیں. تو نبی کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ تو معافی مانگ رہا ہے، وہ معاف نہیں کر رہا ہے، وہ غلط طریقہ ہے اس کا. یہ پروردگار کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتا ہے معافی مانگنے والا. یہ جائے گا اور اس گناہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس سے معافی مانگی تھی کہ نہیں مانگی. پروردگار سب جانتا ہے. دیکھیے لیکن وہاں لوگوں کو میدان محشر میں سب کو بتانے کے لیے اس طرح کے معاملات ہوں گے. بہت ساری حدیثوں میں بھی ایسا آیا کہ تو نے اس سے معافی کیوں نہیں مانگی. تو یہ تو بندہ عذر پیش کر دے گا کہ پروردگار میں نے تو معافی مانگی تھی، اس نے ہی معاف نہیں کیا. تو اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے معاف کیوں نہیں کیا، اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں.
تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگ رہا ہے حقوق العباد کے تعلق سے تو ہم اسے معاف کر دیں، اور معاف نہ کرنے کی کوئی شرعی وجہ ہو تو ہمارے پاس آ کر بتائے کہ بھائی یہ شرعی وجہ، اس وجہ سے ہم معاف نہیں کر رہے ہیں، پھر دیکھا جائے گا اس کا کیا حکم ہوتا ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت اس مسئلے میں جواب میں فرمائے کہ کسی کو اگر 33% سے زیادہ کی وصیت ہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلا ہے کہ کر سکتا ہے، پھر اس کو نافذ کرنا یا نہ کرنا وارثوں کی اجازت پہ موقوف ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے وصیت شریعت کے مطابق وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ عام طور پر مرنے والا مرنے سے پہلے اولاد کے نام پر یہ لکھ کر جاتا ہے، اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا، اس کو بھی لوگ وصیت کہہ دیتے ہیں، یہ وصیت ہے ہی نہیں۔ وارثوں کے لیے وصیت کی ہی نہیں جا سکتی، بھائی وارث کو تو آلریڈی حصہ ملنے والا ہے، شریعت نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو اتنا ملے گا، ماں ہے تو ماں کو اتنا ملے گا، باپ ہے تو باپ کو اتنا ملے گا، سب مقرر کر دیا گیا۔ جب ان کو آلریڈی حصہ ملنے والا ہے تو ان کے لیے وصیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں، مطلب تو جو عام طور پر دنیا داری کے اعتبار سے جو وصیت چلتی ہے نا، وہ شرعی وصیت ہے ہی نہیں، اور وصیت اگر کی جا سکتی ہے تو وارثوں کے علاوہ کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے، وارث کے علاوہ کے لیے وصیت کی جائے گی۔ بھائی کوئی ایک آدمی تھا بوڑھاپے میں، اس نے بڑی خدمت کی، بیٹے تو بھاگ جاتے ہیں نا، بوڑھاپے میں باہر چلا گیا، دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے، اور باپ یہاں پہ کمزور ہے، اور باپ یہاں پہ استنجا خانے نہیں جا پا رہا ہے، اور بیٹا وہاں دبئی میں کام کر رہا ہے، یہ کیا فائدہ ہے؟ وہ برکت ہوگی اس کی روزی میں۔ تو باپ نے کیا کیا، استنجا خانے لانے لے جانے کے لیے ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے، وہ آدمی لے جاتا تھا لاتا تھا، بڑی خدمت کی اس نے، تو اس نے خوش ہو کر کیا کیا کہ میری جو جائیداد ہے اس میں سے اتنا اتنا اس کو دے دیا جائے، یہ وصیت ہے، اس کو وصیت کہا جائے گا، وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے، جو وارث ہے اس کو تو ملنے والا ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا ہمارے مذہب و مسلک میں، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ اب وصیت کرنا جائز ہو گیا کس کے لیے؟ وارث کے علاوہ کسی اجنبی شخص کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنی وصیت کرے؟ پورے مال کی وصیت کر تھوڑی چلے گا، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹوں کو محروم کر دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ پورے مال کی وصیت کر دے۔ تو وصیت کتنی کر سکتا ہے؟ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، 1/3 1/3 کی، جو انہوں نے 33% لکھا ہے، 33% کا مطلب یہ ہوا 1/3، 1/3، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے 3 حصے کیے جائیں، اس کے ایک حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1/3۔ تو 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنے کی اس کو اجازت نہیں، 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ اب یہ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ کر سکتا ہے، بھائی وہ وصیت کرے گا اپنے الفاظ سے، اس کے منہ کو کسی نے پکڑا تھوڑی ہوا، تو بول تو سکتا ہی ہے۔ تو یہ بول امکان کے اعتبار سے اگر پوچھ رہے ہوں تو بولنے کی طاقت تو ہے ہی ہے، تو 1/3 سے زیادہ بول تو سکتا ہی ہے وہ، لیکن شریعت کا حکم یہ کہ بولے گا لیکن نافذ نہیں ہوگی۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت وہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگی، 1/3 کے اندر اندر ہی نافذ ہوگی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ بھائی خدمت کرنے والا تھا، اس کے لیے 1/3 کی وصیت کی تو ٹھیک ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ کی، جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس 12 لاکھ روپے تھے، 12 لاکھ روپے میں سے 4 لاکھ روپے کی وصیت کی تو یہ جائز ہے، 5 لاکھ روپے کی وصیت کریں گے تو جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ 4 لاکھ تک چلے گا، 5 لاکھ کی وصیت نہیں چلے گی، کیونکہ یہ 1/3 سے زیادہ ہو گئی، یہ وارثوں کے حق کو مارنا ہوا کہ 1/3 میں وصیت، اور باقی کے جو 2/3 ہیں، باقی کے جو 2/3 ہے وہ وارثوں کا حق ہے، وہ ان کو ملے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اسی وجہ سے کہ وارثوں کی حق تلفی نہ ہو۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر سکتے ہیں، تو کر تو سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی جیسا کہ عرض کیا کہ وارثوں کا حق ہے، ان کی اجازت لینی پڑے گی، دوسرے وارثوں کی اجازت لینی پڑے گی، یا یہ کہ وہ جو مرنے والا تھا وہ وصیت کر کے چلا گیا 1/3 سے زیادہ کی، 5 لاکھ روپے کی وصیت کر کے چلا گیا، تو اب وارثوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد صاحب نے تو یہ جو خادم تھے ان کے لیے 5 لاکھ کی وصیت کی، جبکہ پوری جو جائیداد بن رہی 12 لاکھ کی بن رہی ہے، اور 5 لاکھ کی وصیت کر کے چلے گئے ہیں 1/3 سے زیادہ کی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو وارث اگر اجازت دیتے ہوں، سارے وارث مل کر کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ، والد صاحب نے کہا نا، والد صاحب سے بڑی محبت تھی ہم کو، اور انہوں نے بھی تو والد صاحب کی بڑی خدمت کی ہے، لا 5 لاکھ روپے، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دیا جائے، سارے وارثوں نے اجازت دے دی تو اب دے دیا جائے گا۔
کیونکہ وہ ان کا حق تھا اور وہ خود اپنے حق کو ساقط کر رہے ہیں، تو اب وہ جائز ہو جائے گا۔ اب وہ 5 لاکھ روپے ان کو دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں 5 لاکھ روپے کی جن کے لیے وصیت کی، لیکن ضروری اس میں شرط ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وارثوں میں کوئی بھی نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے جو بھی وارث ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ بالغ ہونے چاہیے، کیونکہ نابالغ کسی بھی چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس میں تصرف ہی نہیں کر سکتا، تو اجازت دینے کی بھی اجازت دینے کا بھی شریعت میں اس کو اختیار نہیں ہے، وہ اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ اگر اجازت دے گا بھی، اگرچہ 1000 مرتبہ بولے میں نے اجازت دی، میں نے اجازت دی، اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں۔ تو سارے وارثوں کا اجازت دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، مکلف ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ راستے میں جھگڑا ہو جائے، وہ علاقہ غیر مسلموں کا ہو اور لنچنگ جو بتا جائے کہ ایسا وہ شرکیہ کلمہ، 6 سال کے نعرے وغیرہ لگانے کی بات کرے یا کوئی اور نعرے کی بات کرے تو ایسے کبھی تجھے جانے دیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہے، ہم انشاءاللہ آگے جو سوال ہیں ہم اس کو موقوف رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ ابھی آج کل کا جو ماحول ہے، HM کا جو معاملہ ہے، تو مسلمانوں کو کہیں پریشان کیا جاتا ہے، مسلمان کہیں سفر میں نکلا، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، راستے میں روک لیا جاتا ہے، اور اس سے وہ شرکیہ جملہ بلوایا جاتا ہے زبردستی۔ آپ سمجھ ہیں نا کون سا جملہ؟ آج کل بڑا ماحول ہے، ہندوستان میں رہنا ہوگا تو یہ بولنا ہوگا، یہ چل رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ پیش آئے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ بول دے؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آدمی وہ بولتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ بولے گا تو، لیکن کیا مجبوری کی صورت میں بولنے کی اجازت ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں آپ اس کو سماعت کریں گے۔ یہ وہاں پر صورتحال دیکھی جائے گی کہ وہ کیفیت کیا ہے۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی اگر نہیں بولا تو مار دیں گے، بندوق بھی ہوتی ہے، ہتھیار بھی ہوتے ہیں، کبھی اگر نہیں بولا تو گلا کاٹ دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ پھوڑ دیں گے، یا اس طرح کی کچھ بھی دھمکی دے رہے ہیں وہ۔ اور اس شخص کو یہ لگتا ہے، یعنی اس کو یہ صحیح اندیشہ ہے کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ کر گزرے گا، یعنی یا تو قتل کر دے گا، یا یہ کہ آنکھ پھوڑ دے گا، یا کوئی عضو کو ضائع کر دے گا۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا کر گزرے گا، وہ کر گزرنے کی اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ اور یہ آدمی اکیلا ہوتا ہے، وہ 4-5 کا جھرمٹ لے کر آتے ہیں، 10-15 کا جھرمٹ لے کر آ جاتے ہیں، گینگ لے کر آتے ہیں، اور اس طرح تبھی تو وہ پریشان کر پاتے ہیں، تبھی تو وہ پریشان کر پاتے، ورنہ وہ ایک ایمان والے کے پاس ایمان کی ایسی طاقت ہوتی نا کہ کبھی اکیلا بھی 100 پر بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اسی سے تلوار چھین کر اسی کو مارا۔ دفاع تو کرے گا نا آدمی، اپنے آپ کو بچائے گا، بچانا تو فرض ہے۔ وہ مارنے کے لیے تو کیا پیش کر دے گا اپنے آپ کو، لو میرا گلا کاٹ دو؟ نہیں بھائی، جان بچانا بھی فرض ہے، ڈیفینس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈیفینس کرنے کا قرآن پاک کے اندر اوِدفعوا کا لفظ آیا، قرآن پاک کے اندر دفاع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو دفاع تو کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے جب جہاں تک بچا سکتے ہو۔ ایمان مضبوط ہوگا تو آپ 5-6 پر بھی بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ بھائی اب نہیں، دفاع بھی نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ مار دیں گے، تو یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں اکراہ شرعی کہا جاتا ہے، یعنی شرعی طور پر اس کو مجبور کرنا کہتے ہیں۔ ہماری آپ کی عام زبان میں جس کو مجبور کرنا کہتے ہیں وہ مراد نہیں، شریعت جس کو مجبور، حقیقت میں جس کو مجبور کرنا مانتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں اکراہ شرعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کوئی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور اس کو صحیح اندیشہ ہے کہ وہ ایسا کر گزرے گا، تو پھر وہ کفری کلمہ، شرکی کلمہ زبان پر جاری کرنے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، چاہے یہی آیت کریمہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا، اب مجبوری میں اس نے بول دیا کفری کلمہ، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن تھا، یعنی دل میں ایمان تھا، تو مجبوری میں اس کلمے کے بولنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ مجبوری میں اس کو یہ صرف زبان پر اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے کسی عضو کو زائغ ہونے سے بچانے کے لیے زبان پر صرف اس کلمے کے جاری کر دینے کی اجازت ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔
بول دے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دل میں بھی اس کا عقیدہ رکھ لے, دل میں بھی وہ شرکی عقیدہ رکھ لے تو پھر تو جائے گا. دل میں ایمان ہونا چاہیے. صرف زبان سے اس کلمے کے بولنے کی اس سچویشن میں اجازت ہے. وہ کون سی سچویشن میں نے وہ بتا دی, دوسری کوئی سچویشن نہیں. ایسی سچویشن ہو, اکراہ شرعی کی صورت حال ہو, تو وہاں پر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے, دل میں ایمان. لیکن اب سوال یہ آئے گا آپ کے ذہن میں کہ کسی نے نہیں بولا اور اس کو قتل کر دیا گیا. کسی نے نہیں بولا, وہ جملہ نہیں بولا اور اس کو ان لوگوں نے مار دیا, تو ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ رخصت ہے. کلمہ زبان پر اپنی جان بچانے کے لیے شرکی کلمہ جاری کر لینا یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے, لیکن نہ بولنا اور شہید ہو جانا یہ عزیمت ہے. اور عزیمت کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نہیں بولے گا اور قتل کر دیا گیا تو شہادت کا مرتبہ ملے گا, شہادت کا مرتبہ ملے گا, شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا, سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ جو آج کل ماحول ہے, یہ جو کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ پہلے سے چلنا چاہیے. لیکن کہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ جو شریعت کا جو حکم ہے کہ واقعی ہم کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نقصان پہنچائیں گے, کوئی عضو ضائع کر دیں گے یا مار دیں گے, تو وہ کلمہ بولنے کی اجازت ہے. لیکن اگر آدمی پکا ایمان والا ہے کہ نہیں میں تو نہیں بولوں گا اگرچہ شہید ہو جاؤں, تو پھر اچھی بات ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہمیں آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مصطفیٰ پر, سنت رسول اللہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.